الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دنیا میں ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے دل عطا فرمایا ہے وہ بندہ دنیا میں محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس انسان کو دل دیا ہے اس کے دل میں محبت بھی رکھی ہے۔ انسان محبت اپنی ماں سے بھی کرتا ہے، اس نے جنا ہے، ماں کا حق ہے۔ اپنے والد سے بھی کرتا ہے، والد نے تربیت کی ہے، باپ کا حق ہے۔ اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، استاد نے اس کو حیوانیت سے انسانیت سکھائی ہے، استاد کا حق ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد اس کے جسم کا حصہ ہے۔ آدمی اپنے اعضاء سے پیار کرتا ہے، اسی کے اعضاء کا نام انسان ہے۔ آدمی اپنی دولت سے پیار کرتا ہے، اور شریعت نے دولت سے پیار کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے جو انسانی فطرت بیان کی ہے اس میں انہ لحب الخیر لشدید، اللہ نے یہاں مال کو خیر فرمایا ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، اللہ نے دولت کو کیا فرمایا؟ خیر۔ معلوم ہوا کہ دولت شر نہیں ہے، دولت کا غلط استعمال یہ شر ہے۔ دولت شر نہیں ہے، مال شر نہیں ہے، بلکہ مال کا غلط استعمال شر ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس قرآن کی دولت ہے تو قرآن تو خیر ہے، لیکن اس قرآن کے ذریعے دنیا کماتا ہے، پھر قرآن خیر نہیں، اس بندے کے لیے شر ہے۔ اللہ کا نام لینا بہت بڑا کام ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے تو پھر خدا کا نام لینا اس کے لیے خیر نہیں ہے، یہ شر ہے۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ قرآن کریم نے دولت کو کیا فرمایا؟ خیر۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو بتائیں لباس کیسی ہوگا، جوتی کیسی ہوگی، مکان کیسی ہوگا، خوراک کیسی ہوگی؟ یہ سارے اسباب اللہ نے بندے کو عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم میں ان ترک خیرا الوصیت، اگر کوئی بندہ مرے اور خیر چھوڑ کر مرے تو وصیت بھی کر سکتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے دولت کو کیا فرمایا؟ خیر۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ دولت سے محبت انسان کی فطرت ہے، اولاد سے محبت انسان کی فطرت ہے، والدین سے محبت انسان کی فطرت ہے، اپنے مکان کی محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ان پہ ظلم ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں مار پڑتی ہے، مکہ مکرمہ میں ان کو تپتی ریت سے لٹایا جاتا ہے، مکہ میں کافر ان پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن مکہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں۔ حدیث میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کا گھاس لے کر تذکرے کرتے، کبھی مکے کی پہاڑیوں کا ذکر کرتے، کبھی مکے کے گھاس، کیوں؟ وطن تھا نا، تو وطن تو یاد آتا ہے۔ باوجود اس کے کہ مکہ مکرمہ میں مار پڑی ہے، مدینہ میں سہولتیں ملی ہیں، مکہ میں غلام تھے، مدینہ میں آقا بن کے زندگی گزارتے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ یہ خوشیاں بھی ملی ہیں، لیکن مکہ پھر بھی دل سے بھولتا نہیں، کیونکہ وطن جو ہے یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان امریکہ جائے، کینیڈا جائے، انگلینڈ جائے، یورپ جائے، دنیا میں کس جگہ پر چلا جائے، لیکن اپنی آبائی جگہ میں اس کو جو لطف آتا ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے محلات سے بھی نہیں آتا۔ یہ اس انسانی فطرت ہے۔ میں خیر یہ بات سمجھا رہا تھا، ایک بات سمجھے کہ دولت سے محبت فطرت ہے، اولاد سے محبت فطرت ہے، ماں باپ سے محبت فطرت ہے، اپنے مقام سے محبت فطرت ہے، اور اچھی خوبصورت چیز سے محبت انسانی فطرت ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، خوبصورت چیز سے محبت انسانی فطرت ہے، مگر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شریعت کا منشا کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کو سمجھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا یہ مومن کی صفت ہے کہ محبت ماں سے بھی کرتا ہے مگر اللہ کی نسبت کم کرتا ہے۔ یہ باپ سے محبت کرتا ہے لیکن جو خدا سے محبت ہے اسے کم کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن جو خدا سے محبت ہے اسے کم کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے لیکن جو خدا سے محبت ہے اسے کم کرتا ہے۔ کیا معنی؟ دولت سے پیار کرنا چاہیے، لیکن اگر دولت کا پیار اور شریعت کا پیار آ جائے پھر دولت کو چھوڑ کے خدا سے پیار کرے۔ والدین سے پیار کرنا چاہیے، جب شریعت اور والدین آ جائے پھر والدین کی بجائے شریعت ہے۔
اگر اولاد سے پیار ہونا چاہیے، اگر اولاد اور خدا ہے پھر اولاد نہیں پھر خدا ہے، پھر اولاد نہیں پھر پیغمبر ہے۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا کہ شریعت نے محبت سے منع نہیں فرمایا، ایسے بہترین لفظ قرآن میں دیے ہیں، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے وہ نہیں ہیں جو دولت سے پیار نہیں کرتے، ایمان والے وہ نہیں ہیں جو مکان سے پیار نہیں کرتے، ایمان والے وہ نہیں جو اولاد سے پیار نہیں کرتے، ایمان والے وہ نہیں جو رشتہ داروں سے پیار نہیں کرتے، نہ بلکہ رشتہ دار تو نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ایک بات سے اندازہ لگائیں، قرآن کریم میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن مسافر تھے، شعیب علیہ السلام اپنے علاقے میں ہیں، تو لوط علیہ السلام کو جب قوم نے نکالنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، اے کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی میرا خاندان مضبوط ہوتا نا تو یہ تم کبھی ضرورت نہ کرتے جو آج تم نے میرے ساتھ کی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو قوم کچھ کہہ تو نہ سکی، شعیب علیہ السلام فرماتے یا قوم ارہتی اعوذ علیکم، تم خدا سے نہیں ڈرتے، میری برادری سے ڈرتے ہو، میری قوم سے ڈرتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال اور قوم سے کتنا پیار تھا اہل بیت سے۔ قرآن کریم میں ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضور کے اس درس سے فرمایا ہوگا، فرمایا مکے والوں تم مجھے مال تو نہ دو، مال نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، اس بات کا حیا کرو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میں تمہاری برادری ہوں، تمہارا خاندان کا بندہ ہوں، اپنے خاندان ہونے کا حیا کر لو۔ اس حضور نے کتنے غمزدہ لہجے میں جملہ فرمایا ہوگا کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ خیر میں بات سمجھا رہا تھا کہ مومن وہ نہیں جو اولاد سے پیار نہ کرے، بلکہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم کافر اتنا اولاد سے پیار نہیں کرتا جتنا مومن کرتا ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جو دولت سے پیار نہ کرے، کافر دولت سے پیار کم کرتا ہے، مومن زیادہ کرتا ہے۔ لیکن شریعت کی منشا کیا ہے کہ دولت سے پیار کرو، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اس دولت کی محبت کو خدا کی محبت سے قربان کر دو۔ قرآن کریم میں ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، قرآن نے مومنین کی تعریف کیا فرمائی ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ مومن کون ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر مال مسکین کو بھی دیتے ہیں، یتیم کو بھی دیتے ہیں، قیدی کو بھی دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے معنی کیا ہے یطعمون الطعام علی حبہ ای علی حب المال، یعنی باوجود اس کے ان کو مال سے پیار ہے لیکن اپنا مال پھر بھی کبھی قیدی کو دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی مسکین کو دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا، اگر بندے کو دولت سے پیار ہی نہ ہو تو دولت اللہ کے راستے میں دینے پر اجر کیوں ملے گا؟ بتائیں کیوں اجر ملے گا؟ اگر کسی بندے کو دولت سے پیار ہی نہیں ہے تو دولت دینے پر اجر کیسے ملے گا؟ اس لیے اجر ملے گا کہ پیار ہے۔ ایک بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اب بیٹے سے محبت تو ہے، اگر بیٹے سے محبت ہی نہ ہوتی تو جانے پہ صدمہ کیسے ہوتا؟ اب چونکہ محبت ہے، صدمہ ہوا ہے، اس صدمے کو برداشت کرے گا، اللہ اس برداشت کرنے پر بھی جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں اس نے برداشت کیوں کیا ہے؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ جو چیز آپ کے مطلب کی جس کو باہر پھینک دے۔ میں ایک مرتبہ 1993 کی بات ہے، نیروبی افریقہ میں سفر پہ تھا، ایک شہر ہے ممباسا، وہاں گھر میں میری دعوت تھی، فوت ہو گیا، ان کا نام تھا شیخ سراج، مکہ مکرمہ کی طرف سے مبعوث تھے وہاں نیروبی میں ممباسا میں۔ تو انہوں نے ایک پھل رکھا کہ پھل کو کھائیں، مجھے نہیں معلوم اس پھل کا نام تھا منکی فروٹ، ویسے تو اس کو بندر کہتے ہیں لیکن مجھے اس کا نام کیوں تھا منکی فروٹ، رکھا جی کھا لیں۔ اب مجھے پھل پسند نہیں آیا، ان کا بیٹا تھا تو اس کا دماغ تھوڑا تھا، عقل اس کی پوری سوری تھی، تو مولانا شیخ صاحب کہتے ہیں مولانا کھائیں، میں نے کہا نہیں جزاک اللہ، تو بیٹا کہتا ہے مولانا صاحب کھا ہی دے، ہم نے تو پھینک ہی دینا۔ بیٹا کیا کہتا ہے کھا لے، ہم نے تو پھینک، اب پھینکتے تو ویسے گھر کا ہے نا، تو اس کو نہیں سمجھا، اب وہ بڑی محبت میں مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کھا لیں ورنہ ہم نے تو پھینک ہی دینا ہے، باپ نے اس کو بہت ڈانٹا دیا، یار تو کیسی بات کرتا ہے۔ اب جو بات میں سمجھا رہا ہوں، جو چیز آپ نے پھینک لی وہ کسی کو دے، اس پہ کیا اجر ہوگا، اس پہ کیا ثواب ملنا ہے، اس پہ کیا؟ قرآن کریم میں کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، بولیے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، دیکھو نیکی اس کا نام ہے، جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو، جس سے محبت ہے وہ خرچ کرو۔ اب مال خرچ کرنا چاہیے نا۔ جب یہ آیت اتری صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، صحابی کا مزاج دیکھو، اللہ کے نبی میرا یہ باغ ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور نے پوچھا سارا باغ؟ جی سارا باغ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ آپ کو مسجد نبی دکھائے، مدینہ منورہ لے جائے، مسجد نبی میں باب عبد المجید سے داخل ہو نا تو بائیں طرف جہاں صفحے شروع ہوتی ہے وہاں 3 نشان لگے ہیں، لیکن اس کے اوپر قالین بچھے، کبھی آپ جائیں، میں فون نمبر دوں گا، وہ فلاں بندے کو مدینہ منورہ ملے، وہ پوری مسجد کی جگہ اندر سے آپ کو دکھائیں، پوری مسجد کی جگہ۔ میرے ساتھ 3 مرتبہ
ایک وقت مہمان تھے لاہور، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، ڈاکٹر یونس بخش لو، میں نے کہا ان کو جگہ تھی، وہ مہمان حیران ہو گئے، ہم اتنی بار مدینہ میں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ بھی جگہ ہے، یہ بھی جگہ ہے، یہ بھی جگہ، کب اٹھائے تو نہیں، یہ 3 نشان بنے۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ کنویں تھے حضرت ابو طلحہ انصاری کے باغ کے اندر تھے، یہ کنویں، یہ باغ تھا۔ انہوں نے کہا حضور میرا باغ پورا وقف کرتا ہوں، کیوں؟ مجھے بہت پسند ہے۔ اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ایک چڑیا اڑی اور ان کے باغ میں پھنس گئی، اس کو دیکھ رہے تھے، تو بعد میں خیال ہے کہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل آیا، کہ حضور میں پورا باغ صدقہ کرتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھو، حضور نے پوچھا کہ سارا مال کاری سارا مال، فرمایا یوں نہ کرو، تم مجھے دینے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کو دے دو، مجھے دینے کی بجائے، کیوں؟ انہوں نے فرمایا تم رشتہ دار کو دو گے تمہیں 2 اجر ملے گا، صدقے کا بھی صلہ رحمی کا، صدقے کا بھی اور صلہ۔ اس لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہو تو پہلے زکوٰۃ اسے دو، پہلے صدقہ اپنے گھر میں دو، پھر صدقہ رشتہ داروں میں قریب میں دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا نا، کوئی بندہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی نہیں، فرمایا ان من الصدقۃ ان تلقى اخاك بوجه طلق، کوئی بندہ اپنے بھائی کو ہنس کے دیکھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے ایسی سہولتیں عطا فرمائی ہیں تو بندہ میرے مسکرا کر ملو یہ بھی صدقہ ہے، لیکن دل میں ہو، دل میں ہو، اس کو اللہ پاک کیا عطا فرماتے۔ جو مسلمان بھائی آپس میں ملے، ان کے ہاتھ الگ نہیں ہو تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن مروت کا سلام نہ ہو، نہیں اب آئے تو سلام کر ہی لے، محسوس کرے گا چلو مل ہی لے، نہ یوں نہ کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے پیغمبر کے لیے کریں۔ خیر جو بات میں سمجھا رہا تھا، آپ حضرات ماشاءاللہ کافی دیر سے بیان سماعت فرما رہے ہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا بات سمجھے، مال سے محبت کرنا کوئی برا ہے؟ بولیے، اولاد سے محبت، فرق کیا ہے؟ اولاد سے محبت کرو جب اللہ اولاد مانگے تو دے دو، اللہ اولاد مانگے تو دے دو۔ صحابی عورت ہے، حضور میرے بچے کو لے لیں، اور میں اس کو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے صحابہ جہاد میں جائیں گے تو کسی کے پاس اگر دشمن کا تلوار روکنے کے لیے نہ ہو ڈال، میرا بیٹا دے دے، تلوار ہے کہ میرا بیٹا دے دے، کٹ جائے گا تمہارا صحابی بچ جائے گا۔ اب دیکھو بیٹا دیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، ام سلیم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضور لوگوں نے آپ کی خدمت میں ہدیے پیش کیے ہیں، غریب عورت ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا انس آپ لے لیں، یہ میرا انس لے لیں، انس یہ آپ کی خدمت کرے۔ یہ بات آج کسی کو سمجھ نہیں آتی، میں تخصص میں طلبا سے بھی کہتا ہوں پڑھو پڑھو، بڑے شوق سے پڑھو، لیکن جو خدمت سے ملنا ہے وہ پڑھنے سے نہیں ملنا، اللہ کی قسم جو عقیدت سے ملنا ہے وہ پڑھنے سے نہیں ملنا۔ میں بات کیسے سمجھاؤں؟ عقیدت سے جو ملتا ہے ویسے نہیں ملتا۔ مجھے ایک عالم بتا رہے تھے حضرت مولانا حسن عباسی دامت برکاتہ، مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ، وہ جو شاہپور جگہ کا نام ہے، سانگڑ ضلع میں گیا ہوں، میں ان کی زیارت کی 2-3 مرتبہ خدمت میں گیا ہوں۔ حضرت کیا گئے تو کسی نے بتایا کہ وہ بیت تھے حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، رات کو شیراں والا باغ تشریف لائے تو مولانا لاہوری نے فرمایا میں گھر گئے، فرمایا تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں، یہاں کھڑے ہو میں آتا ہوں۔ حضرت لاہوری گھر میں تو بھول گئے، صبح فجر کی نماز میں نکلے تو مولانا باہر کھڑے، رات کو فرمایا تم ٹھہرو میں آتا ہوں، صبح نکلے تو وہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا تم سوئے نہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا آپ ٹھہرو میں آتا ہوں، تو میں کیسے سوتا؟ انہوں نے کہا پھر تم بیٹھے کیوں نہیں؟ کہا جی آپ نے فرمایا تھا کھڑے رہو، تو بیٹھتا کیسے؟ کوئی بندہ سوچ سکتے؟ پوری رات کھڑے رہے، کس طرح میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ آپ کھڑے رہو تو میں آتا ہوں۔ اب بتاؤ فیض کیسے نہیں ملے گا؟ فیض کیسے نہیں ملتا؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے بندہ گناہ چھوڑ دے، اذکار کم کرے، جو عقیدت سے ملتا ہے کسی اور چیز سے قطع نہیں ملتا، یہ آپ یقین فرما دیجیے اس سے نہیں ملتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کراچی کے لڑکے نے مجھے خط لکھا، مجھے اس نے کہا جی مجھے میرے اندر مرض ہے کہ میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں، لڑکوں سے پیار کرتا ہوں، میرے اندر مرض ہے، اس کا علاج بتائے۔ میں نے کہا تم یہاں سرگودا میرے پاس آ گیا، کہتے جی کیا کرو؟ میں نے کہا تم کچھ بھی نہ کرو، بس فرض نمازیں پڑھو اور 1 ہفتہ یہاں بیٹھ کے مجھے دیکھتے رہو، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، بس مجھے آتے جاتے دیکھتے رہو۔ ہفتے بعد چلا گیا، کہتے ہیں اس کی برکت سے میرا مرض ختم ہو گیا۔ میں اللہ کی قسم کیسے تمہیں بتاؤں عقیدت سے کیا چیز ملتی ہے؟ عقیدت سے بہت کچھ ملتا ہے۔ میں خیر کیا عرض کر رہا تھا، اولاد سے محبت کرے، لیکن اللہ جب اولاد مانگے پھر اللہ کے لیے دے دے، بس پھر اللہ کے لیے پیش کر دے۔ مال سے محبت کرے، جب اللہ مانگ لے بس پھر دے دے، پھر مت روکے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے ایمان اور صرف کیا بتائی ہے؟ اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں، مخلوق سے کرتے ہیں لیکن جب اللہ آ جائے پھر سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دل میں کسی کو نہیں رکھتے، پیار ہوتا ہے مگر اپنے دل میں نہیں ہوتے۔
کشتی سمندر میں چلتی ہے، کشتی سمندر میں چلتی ہے، کشتی پانی میں ہے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب کشتی میں پانی داخل ہو جائے پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ پیار ہونا چاہیے لیکن دل میں داخل نہ ہو، دل میں اللہ کا پیار ہو، باقی محبتیں ضرورت کی ہو، اللہ کی قسم بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میں آخری بات کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، حضور نے دعا فرمائی، اللہم اجعل حبک حب الاشیاء الی، حضور نے بھی یہ فرمایا، اللہم اجعل حبک حب الاشیاء الی، اللہ دنیا کی چیز سے مجھے پیار ہے لیکن اپنی محبت ان سب پہ غالب فرما دے، اپنی محبت ان سب پہ غالب فرما دے۔ پھر حضور نے دعا مانگی، اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد، اللہ مجھے اپنی جان سے پیار ہے لیکن اپنا پیار مجھے جان سے زیادہ دے دے، اللہ مجھے گھر والوں سے محبت ہے، اپنی محبت گھر والوں سے زیادہ دے دے، اے اللہ سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی مجھے بہت محبوب ہے، اپنی محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ دے دے۔ اللہ کے نبی نے کیسے سمجھایا ہے، آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت بھی مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اللہ ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے پیار کرے، وحب عمل یقرب الی حبک، اللہ وہ عمل مانگتا ہوں جو تیرے قریب کر دے۔ ہمارے سے حکیم حضرت حکیم دامت برکاتہم نے عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا حضور نے کتنی چیزیں مانگی، اللہ تیری محبت مانگتا ہوں، اولیاء کی محبت مانگتا ہوں، اچھے عمل کی محبت مانگتا ہوں۔ اصل تو محبت اللہ کی ہے نا، اصل کس کی محبت ہے؟ اللہ، اور اللہ کی محبت ملتی ہے اچھے اعمال سے۔ یہ درمیان میں اولیاء کو کیوں لائے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ محبت اللہ کی چاہیے اور اللہ کی محبت اچھے اعمال سے ملتی ہے، اور اچھا عمل اللہ کے ولی کی صحبت سے ملتا ہے، اچھا عمل ولی کی صحبت سے ملتا ہے۔ اور میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، آدمی کو جو صحبت سے بنتا ہے، آدمی کسی اور چیز سے نہیں بنتا، جو صحبت سے بنتا ہے کسی اور چیز سے نہیں بنتا، لیکن صحبت میں عقیدت شرط ہے، عقیدت نہیں ہوگی ہزاروں سال پڑا رہے ذرہ بھی نفع نہیں ہوگا، عقیدت ہوگی 1 منٹ میں آئے گا بہت کچھ پا جائے گا۔ ابو جہل حضور کے پاس ہے، عقیدت نہیں تھی، ظالم کو کچھ بھی نہیں ملا، اور ایک صحابی 1 منٹ کے لیے آیا ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ کے راستے میں جان لی چلا گیا، پوری امت کے اربوں نمازیں ایک طرف ہو جائے اس ایک کے برابر بھی نہیں، کیوں؟ وہ عقیدت سے حضور کے مجلس میں آیا تو صحابی بنا، صحابیوں سے کہتے ہیں نا حضور کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایت النفس اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی جنتی پہلے ہے اور فادخلی فی عبادی، وادخلی جنتی بعد میں ہے اور فادخلی فی عبادی پہلے ہے۔ فرمایا اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت میں جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے، بس ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تم کبھی بھی محروم نہیں ہوگے، کبھی بھی محروم نہیں ہوگے۔ حدیث مبارک میں ہے، لا یشقی جلیسہم، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں ان کے ساتھ اپنی ضرورت سے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اپنی ضرورت سے بیٹھنے والا بھی کبھی بندہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث مبارک میں مرقات شرح مشکات میں فرمایا، حدیث میں ہے تنزل الرحمت عند ذکرہم، اولیاء اللہ کا نام لے تو خدا کی رحمت برستی ہے۔ فرمایا فضلا عن وجودہم، جہاں ولی خود رہتا ہوگا میں کتنی رحمت برستی ہوگی، جن کے نام لینے سے رحمتیں آتی ہیں، جہاں ولی خود رہتا ہوگا وہ کتنی خدا کی رحمت برستی ہوگی۔ بھئی یہ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت غالب فرما دے، اللہ اپنی محبت غالب فرما دے، اللہ اپنی محبت غالب فرما دے۔ پھر کیوں؟ توجہ، دنیا سے بہت پیار ہے، اللہ کی محبت غالب ہو پھر دنیا چھوڑ کے بندہ مرتا ہے تو دل پریشان نہیں ہوتا، دل پریشان کیوں؟ اب حبیب سے احب کی طرف جا رہا ہے، حبیب سے احب کی طرف۔ ادھر پاکستان میں پیسے ہیں، بڑا پیار ہے، لیکن ڈالر زیادہ پیارے ہیں نا، کبھی کو بندہ کہ تمہیں 100 روپے بھی 100 ڈالر دیں گے فوراً امریکہ جائے گا، کیوں؟ حبیب سے احب ملا ہے، اب ادھر جائیں گے۔ نہیں تمہاری یہاں 10,000 ہے، سعودیہ تمہیں 5,000 ریال دیں گے، فوراً جائے گا، کیوں؟ ریال سے پاکستانی روپے سے زیادہ پیار ہے۔ تو اللہ سے محبت زیادہ ہوگی، پھر مرتے وقت بیوی کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے، اولاد کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے، مکان کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے، کیوں؟ اب وہاں جا رہا ہے کہ جس سے محبت سب سے زیادہ ہے، جس سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ اور میں ایک مبارک دیتا ہوں، آپ حضرات آپ نے سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کون سے لفظ فرمایا؟ حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بڑی حسرت سے حضور نے محبت سے جملہ فرمایا، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے، متى القى احبابی، متى القى احبابی، میں اپنے محبوبین سے کب ملوں گا جن سے مجھے محبت ہے، میری ملاقات کب ہوگی؟ یعنی قیامت کو میری کب ان سے ملاقات ہوگی؟ صحابہ نے یا رسول اللہ اولیس نحن احباء، حضور ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں، ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں؟ وہ کون سے محبوب ہیں جن سے ملاقات کی آپ تمنا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، انتم
اصحابی، تم میرے صحابہ ہو. فرمایا احبائی اور ولیکن احبابی قوم، میری محبوب و قوم ہے. لم یرونی وآمنوا بی، مجھے نہیں دیکھا مجھ پر ایمان لائے. تم میرے صحابہ ہو، وہ میرے محبوب ہے، مجھے نہیں دیکھا مجھ پر ایمان لائے ہیں. آگے حضور کا جملہ سنو، فرمایا انی بالاشواق الیہم، تم یقین کر لو ان سے ملنے کا مجھے شوق ہے، ان سے ملنے کا مجھے، حضور آپ کی ملاقات کے شوق کا اظہار فرما رہے ہیں. مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے. ایک حدیث میں آتا ہے میرے پاس نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم نے دین کے 10% پر عمل کیا، 90% پر عمل کیا اور 10% کو چھوڑا، تم ناکام ہو جاؤ گے. اور بعد میں آنے والے وہ 90% پہ چھوڑ دے، 10 پہ عمل کرے تب بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے. کیوں؟ تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، ان نے بغیر دیکھے پڑھا. حضور نے کتنی مبارکیں ہمارے لیے دی ہیں. ایک آج ہمیں اللہ نے مبارک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا یہ فرمائے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. اور محبت پیدا ہوتی ہے، میں ہر بار کہتا ہوں 2 باتوں کا اہتمام کرو. نمبر 1 اولیاء کی مجلس میں بیٹھو. نمبر 2 اللہ کا نام بار بار لو. جب آدمی کسی کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا، ہمارے شیخ کی مقصد دامت برکاتہ بڑی عجیب مثال دیتے ہیں. فرماتے تم نے دیکھا ہے کہ جب پنیری ہوتی ہے تو آم ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ آم. لیکن لنگڑا کب بنتا ہے؟ جب اس کے ساتھ قلم لنگڑے کی ہوتی ہے. چوسا کب بنتا ہے؟ جب پیمت کاری چوسے کی ہوتی ہے. یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان ہی ہوتا ہے، ولی کی صحبت میں آتا ہے ولی بنتا ہے، ڈاکو کی صحبت میں آتا ہے ڈاکو بنتا ہے. ہوتا تو عام ہی ہے، لنگڑے کی صحبت میں ہے تو لنگڑا ہے، چوسے کی صحبت میں ہو تو چوسا ہے. اللہ ہمیں اولیاء کی صحبت عطا فرمائے. اور ایک گھڑی خدا کی قسم ولی کی صحبت مل جائے 1000 سال عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ 1000 سال عبادت کرے ہر وقت بدعتنے کا خطرہ موجود ہے. ولی کی صحبت میں ہو بدعت کے خطرات ختم ہو جاتے ہیں. اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں دنیا میں جتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان میں 99% وہ بندہ گمراہ ہوگا جو کسی شیخ کی صحبت سے دور ہے. شیخ سے تعلق ہو، اس سے پوچھ کے چلتا ہو، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ اسے گمراہ کر سکتا ہے. کیسے کرے گا؟ تعلق تو جوڑے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں. امام فخر الدین رازی معقول کے بادشاہ ہے. تفسیر کبیر کتنی بڑی تفسیر لکھی ہے. مسلک انصافی سے امام راضی کی وفات کا وقت آیا. شیطان نے پوچھا فخر الدین رازی تم اللہ کے پاس کیا لے کر جا رہے ہو؟ کہا میں موحد ہوں، میرے پاس توحید کی دولت ہے. انہوں نے کہا کوئی دلیل ہے تو دو. امام راضی نے دلیل دی، شیطان نے توڑ دی، پھر دی وہ توڑ دی، پھر دی وہ توڑ. امام ادھر بھی تو شیطان ہے نا، ادھر کون ہے؟ ابلیس. میں ساتھی سے کہتا ہوں ابلیس کون ہے؟ ایسا بلا کا مناظر تھا جو خدا سے ٹکر لے کر کرے. ابلیس مناظرہ کس سے کر رہا ہے؟ خدا سے. بتاؤ اس علم پہ کتنا ناز ہوگا. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، کہا میں نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ مجھ سے دلیل سے بات کرو، میں بہتر ہوں. وہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بناؤ. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے. بلا آگ مٹی کو سجدہ کرتی ہے؟ دلیل سے بات کرو. اور میں اخرج دفع ہو جا فإن علیک لعنۃ اللہ یوم الدین. بے ایمان ہر جگہ دلیل نہیں چلتی. اللہ کے سامنے دلیل سے ہر جگہ دلیل نہیں چلتی، نکل جائے وہاں سے. خدا نے دلیل کا جواب نہیں دیا. ابن قیم نے لکھا ہے 17 دلیلیں ابن قیم نے دی اس بات پہ کہ مٹی آگ سے افضل ہے، مٹی آگ سے. لیکن ابن قیم کا کام ہے نا، یہ اللہ کے کام تو نہیں دلیلیں پیش کرے. میں نے حکم دیا تو نے ماننا ہے. ابلیس تو کہنے لگا کیا لائے ہو؟ کہا توحید. دلیل دو، توڑ دی. دوسری دی، توڑ دی. تیسری دی، توڑ دی. 100 دلیلیں امام راضی نے دی، 100 ٹوٹ گئی. شیطان کہتے لاؤ توحید کدھر ہے؟ اب امام راضی خاموش. دلائل تو سارے ختم. حضرات تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے کرو فرمایا، اللہ نے اپنے شیخ کو ان کے حالات منکشف فرما دی. ہم کشف کے قائل ہیں لیکن یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا. ولی کے اختیار میں ہم موجے کے قائل ہیں، موجہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ دکھانے پر آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، اللہ بیت المقدس کے دروازے دکھا دے. اللہ نہ دکھانے پر آئے حضور کو حدیبیہ سے عثمان کا پتہ نہ چلے. اللہ دکھانے پر آ جائے نبی فرش پر ہے، خدا عرش کی باتیں بتا دے. اللہ نہ بتانے پر آئے حضور کے ساتھ ان کی اونٹنی ہے، اس کے نیچے امی عائشہ کا ہار ہے، نہیں پتہ چل رہا. تو کشف سے یہ نہ سمجھنا کہ جاز ولی غیب جانتا ہے. اللہ نے بتانا تھا امام راضی کو شیخ پہ حالت منکشف ہوگی. شیخ نے وہاں سے کہا فخر الدین راضی تو کہہ دے بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو کہہ دے بغیر کیسی بات.
ہم پر آئے تھے علامہ خان محمود صاحب کل پرسوں آئے تھے، تو میں نے کچھ میرا خیال تھا بہت سارے شبہات ہیں جو ہم پر پیش ہوتے ہیں، حضرت سے جواب سنے یقین کرے میں سچ کروں تھا، ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہتے ایک میں بات پوچھتا ہوں، فرمایا وہ کون سی؟ میں نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے امت پہ اعمال پیش ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، حضور حدیبیہ میں تھے، تو جو منکرین عرض اعمال ہیں وہ کہتے ہیں عثمان درود پڑھتے تھے، حضور کو پتہ تو چلتا ہوگا، درود پڑھتے ہیں پتہ تو چلتا، پھر حضور نے بیعت کیوں کی؟ جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو حضور کو پتہ چلتا ہوگا نا درود پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیوں پیش کی؟ عجیب جواب دیا۔ فرمایا ایک بات سمجھو، اعمال پیش ہوتے ہیں لیکن وہ جو درود پڑھتے تھے اللہ کے نبی پر درود تو پیش ہوتا تھا، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے چلا گیا، کیوں آدمی زندگی میں بھی پڑھتا ہے موت کے بعد بھی پڑھتا ہے، نہیں سمجھے بھائی؟ آدمی جو اعمال کرتا ہے زندگی میں بھی کرتا ہے، میرے موت کے بعد بھی، وآخر دعواہ ان الحمدللہ رب العالمین تحیۃ فیہا سلام، تو جنت میں اعمال تو ہوں گے نا، نہیں سمجھے؟ تو میں درود تو پڑھتے تھے، حضور کو یہ تو پتہ چلا درود آ رہا ہے، لیکن یہ تو نہیں پتا زندہ آ رہا ہے دنیا سے چلا گیا پھر آ رہا ہے، بات سمجھے؟ خیر یہ تو جواب دیے نا، اگلی بات میں سمجھاؤں، فرمایا یہ تو میں نے جواب دیا تمہیں بند کمرے میں، لیکن ان سے گفتگو ہو تو پھر یہ نہیں کہنا۔ میں نے کہا کیا کہیں؟ فرمایا ان سے کہو اعمال پیش ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں، کیسے ہوتے تھے ہمیں پتہ کیوں؟ حضور فرمایا امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا، کیسے نفی کر دو تمہیں کچھ شکست دے ہی نہیں سکتا، ہمیں نہیں پتا۔ عجیب بات کی، فرمایا انبیاء قبروں میں زندہ ہے اور معراج کی رات انبیاء جمع ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے جیسے مثالی تھا، کہتا ہے جیسے حقیقی تھا، اور فرمایا تو تم سے پوچھنا وہ مثالی تھے حقیقی، تم کو ہمیں نہیں پتا، کیا وہ ہمیں کیوں؟ ہمیں یہ بھی پتا قبروں میں زندہ ہے، ہمیں یہ بھی پتا وہاں پر آئے تھے، بدل کون سا تھا ہمیں نہیں پتا، کیوں؟ لاتا شروع ہے نا، نہیں سمجھ وہ بات سمجھ آئی؟ اللہ ہمیں عقیدت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بس دعا کریں اللہ ہمیں اپنے نام کی لذت عطا